السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ بفضل اللہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم، اس کی تمام آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بفضل اللہ بعون اللہ مکمل ہو گئی اور آپ کے سامنے جو اللہ نے توفیق دیا ہم نے پیش کیا۔ اب یہاں سے سورہ طٰہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر اس کا جو آرڈر ہے وہ 20ویں نمبر پہ، یعنی 20 نمبر کی صورت ہے، یہ سورہ نمبر 20۔ اور یہ جو سورہ طٰہ ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، مکہ سے جو مدینہ ہجرت کیا تھا اس سے پہلے یہ صورت کریمہ نازل ہوئی۔ سامعین کرام، یہ جو صورت کریمہ ہے سورہ مریم کے بعد، ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی، ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور ہجرت حبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 5ویں سال، اور یہ جو صورت کریمہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 سال۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے، روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہی وہ سورہ ہے جس کو سن کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان جاگزی ہوا، اسی صورت کو سن کر کے وہ ایمان لائے۔ سامعین کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6ویں سال میں وہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ سورہ ہے، سورہ مکی ہے، اور سورت کا جو آغاز ہوا ہے حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ قرآن کریم میں حروف مقطعات ہے، الف لام میم، الف لام را، صاد، قاف، نون، یہ حروف مقطعات ہے جس سے سورتوں کا آغاز ہوا ہے۔ اسی طرح سے طٰہ، یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے تعلق سے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں۔ ابھی یہاں پر صرف اتنا سن لیجئے کہ حروف مقطعات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس وقت کے جو عرب کے بڑے بڑے زبان میں جو ماہرین جو لوگ تھے، جن کو عربی زبان بہت زیادہ آتا تھا، ان تمام کو چیلنج دیا گیا کہ تم لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے، تو جو طٰہ یا اس طرح سے جو حروف مقطعات ہے اس کا معنی اور مطلب بتلا کے دکھلاؤ، کیونکہ اس میں وہی حروف ہیں جن کو تم ہر روز یوز کرتے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ دنیا کے کسی انسان کا یا اللہ کی کسی مخلوقات میں سے کسی کا یہ کلام ہے، تو طٰہ کا معنی بتلا کے دکھلاؤ یا حروف مقطعات کا معنی بتلا کے دکھلاؤ۔ تو یہ طٰہ جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلی آیت کریمہ ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ طٰہ سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 8 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس قرآن کریم کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس کی 2 تفسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھیے، نصیحت حاصل کیجیے اور لوگوں کو بھی سنائیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ کسی کے سامنے یہ قرآن کریم پڑھ دیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا دیں، اور اگر اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھیے، سنیے، سنائیے، سمجھیے اور اس پر غور و فکر کیجیے۔ سامعین کرام، اس کی جو دوسری تفسیر کی گئی ہے، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور اسی طرح سے تفسیر الدر المنصور کے اندر، اور اسی طرح سے تفسیر القرطبی کے اندر ہے کہ امام جویبر نے امام ضحاک سے روایت کیا
کہ جب یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات میں اٹھتے اور نماز میں قیام کے دوران قرآن کریم خوب پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہے جو وہی جانتا ہے جو پڑھتا ہے۔ ابھی کسی چیز کا مزہ چکھیں گے تب تو معلوم ہوگا نا، جب مزہ ہی نہیں چکھے تو کیا معلوم ہوگا اس قرآن کریم کے اندر کیا مٹھاس ہے، کیا شیرینی ہے۔ جو لوگ رات میں اٹھتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی مٹھاس سمو کر کے رکھا ہے، کتنی مٹھاس اس کے اندر ہے۔ تو اسی مٹھاس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو اٹھ کر کے قیام میں قرآن کریم خوب پڑھا کرتے تھے، خوب پڑھا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے طنز کرتے ہوئے کہہ دیا، جیسا کہ عموماً وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مخالفین ہوتے ہیں طنز کرتے ہیں، تو مشرکین مکہ نے بھی طنز کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کیا نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہو گئی، مشقت میں یہ لوگ پڑ گئے۔ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت کریمہ اور یہ جو آیتیں ہیں یہ نازل فرمائی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کریم ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ آدمی جو رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی بات ایسی نہیں ہے جیسا یہ لوگ بول رہے ہیں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ قرآن کریم جو ہے وہ رحمت ہے، یہ قرآن کریم جو ہے وہ نور ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو نہیں ڈرتے ہیں بس فارمیلٹی ہے، پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، سنتے رہیے، سناتے رہیے، جیسی زندگی ہے ویسے ہی رہے گی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ جن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر گھس جاتے ہیں، قرآن کریم میں وہ خود شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں قرآن کریم کو شامل کر لیتے ہیں۔ وگرنہ جن کی رفتار بے ڈھنگی ہے وہ ہر دن سنیں گے، ہر دن ان کے کان میں بات پڑے گی، ہر دن وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، ان کے سامنے معنی اور مفہوم بھی بیان ہوگا، لیکن وہی چال چلیں گے جو چال ہمیشہ چلتے آئے۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ جو دو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، تیسری آیت، دوسری اور تیسری آیت، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑے، بلکہ اس قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جب آپ اس کو پڑھیں تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آدمی رات کو قیام میں کھڑا ہو تو اپنی پوری رضا سے، اپنی پوری رغبت سے، اپنی پوری چاہت سے اتنا قرآن پڑھے جتنا قرآن پڑھنا اس کو مشقت میں نہ ڈالے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ رات کو اٹھ کر کے، ابھی تو فجر ہی گول ہے تو رات میں اٹھنے کی کیا بات ہے، یہاں تو فجر ہی بڑی مشکل ہے پڑھنا، کیا کہ کیسے کر کے فجر پڑھ لیا تو بہت بڑی میدان مار لیے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت تو آج فجر ہی نہیں پڑھ رہی، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو دلی دور ہے۔ افغانستان پیدل جانا اور رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مزمل میں کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی رات میں جب تم اٹھو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو قیام میں جتنا آسانی سے پڑھ سکتے اتنا پڑھو۔ اگر کوئی 10 آیت پڑھتا ہے نو پرابلم 10 آیت ہی پڑھے، اگر کوئی 50 آیت پڑھتا ہے نو پرابلم 50 آیت پڑھے، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دیا تو 100 آیت پڑھے، کوئی چاہتا ہے تو اس سے زیادہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام اللیل کیا کرتے تھے تو پورا سورہ بنی اسرائیل پڑھا کرتے تھے، اور پھر پورا سورۃ الزمر پڑھا کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رضا اور رغبت سے جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ تو یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اس لیے نازل کیا تاکہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا اور بلند و بالا آسمان کو پیدا بنایا، یہ اس رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ مطلب کیا؟
مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ اس اللہ کی طرف سے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، جس نے زمین کو پست اور کثافت کے ساتھ بنایا اور جس نے آسمان کو بلند اور لطافت کے ساتھ بنایا، یہ اس رب کی طرف سے نازل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا انسان کے دل میں بھگوان ہے، انسان کے دل میں خدا۔ ارے خدا تو ہمارے اندر، بہت سارے لوگ ذرا اسٹائل مارتے ہیں، خدا تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ پہ ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے نا۔ کیا سینکڑوں اللہ ہے کیا؟ نہیں، ایک اللہ ہے، اس کی ذات ایک ہے، اس کا وجود ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور ہر دن جب رات کا 1/3 حصہ باقی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، یاد رکھیے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے وہ کافر ہے۔ سلف صالحین نے یہ کہا کہ وہ کافر ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ کیسے مستوی ہے، وہ اللہ کی شایع نشان ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے، ہم اس کی مثال نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، اور اللہ کیسے مستوی ہے وہ اس کی شایع نشان ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا سوال نہیں کرنا ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم پورے کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے یہ اللہ کے شایع نشان ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ سامعین کرام، زمین کے مٹی کے نیچے امام محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین کے مٹی کے نیچے مطلب یہ کہ ساتوں جو زمین ہے اللہ نے جو بنایا ہے، 7 طبق زمین، اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کا ہے۔ مطلب پورے کائنات پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انڈر میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے انڈر میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور تصرف اور اختیار کے انڈر میں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یہ دیکھیے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ زمین کو پست اور بھاری بنایا، آسمان کو بلند اور لطیف بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اور ساتوں زمین کے جو نیچے ہے مٹی کے نیچے، سب اللہ کا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر کوئی آدمی بلند آواز سے پکارے اور اگر تم پکار کر بات کرتے ہو، زور سے بات کرتے ہو، تو یہ معلوم ہو جانا چاہیے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ بھید کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ امام علی بن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ سر کہتے ہیں اس بات کو جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے، اور اخفا کہتے ہیں اس چیز کو جو انسانوں سے پوشیدہ ہو، اور جب تک وہ کام ہو نہ جائے انسان کو معلوم نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے بید کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے اور اس کی ہستی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فیصلہ کن انداز میں کہا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، جس کے اندر یہ تمام صفات ہے وہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پیر عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دیوی دیوتا عبادت کے لائق نہیں ہے،
جس کے اندر یہ صفات ہیں وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کے بعد کہا لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. یعنی معبود وہی ہے جس کے اندر یہ صفات ہو، اور اسماء حسنی بھی اسی کے لیے ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی کے سامنے جھکے، اسی کے حکموں کی تعمیل کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی کی اطاعت و فرما برداری میں لگے، اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مانگے اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرے. ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.